انسان محبت مجازی سے محبت حقیقی کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی محبت کو ایک آفاقی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی محبت ہو جاتی ہے، جس کے اندر انسان اپنے آپ کو لگا لے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چشم زدن کے لیے اپنی نظر حق تعالیٰ سے پھیر لیتا ہے وہ ساری عمر ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سہل بن عبداللہ تستری۔ جو چشم زدن کے لیے اپنی نظر حق تعالیٰ سے پھیر لیتا ہے وہ ساری عمر ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ غیر پر نظر ڈالنا غیر کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جس کو قضاء و قدر نے غیر اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیا وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ یعنی غیر اللہ کی طرف جائیں گے تو ہلاکت ہے، اور اللہ کی طرف آئیں گے تو انسان پھر دائمی طور پہ اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور محبت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی عمر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 4 سال ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بایزید بسطامی آپ نے یہ کیا بات کہی کہ آپ کی عمر 4 سال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں 70 سال تک دنیاوی رجحانات میں رہا اور صرف 4 سال سے مشاہدہ حق میں مصروف ہوں، اور حجاب کا زمانہ شامل زندگی نہیں ہوتا، کیونکہ میرے اور اللہ کے درمیان حجابات تھے، تو میں اس زندگی کو زندگی ہی نہیں سمجھتا جس میں اللہ سے میری واقفیت اور شناسائی نہیں ہو سکی۔ یہ بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ دوزخ و جنت کو چھپا لے تاکہ تیری عبادت بلا واسطہ اور بغیر کسی لالچ کے ہو۔ یعنی اللہ کی محبت دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ خالص اللہ کی ذات کے لیے محبت ہو۔ یہ حضرت شبلی دعا کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک حکایت عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک ذرہ تو بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ کہنے لگا اچھا آدھا ذرہ اللہ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ دعا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے سوال کیا باری تعالیٰ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، آپ پھر اسی راستے سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ اس جوان سے ملاقات کرنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں جانتے اے نوجوان، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہیں ہوگا۔ یعنی جسے عشق کا آدھا ذرہ نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ آری سے چیر بھی دیا جائے تو اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی چیز۔
تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر دنیا کی محبت میں گرفتار بھی ہیں. ہمیں اپنے احوال کا جائزہ لینا ہوگا. اب یہاں پہ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیا ہے. حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے، اور حب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت، اور حب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے. آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا سے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے. یہ بیان کر رہے ہیں حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو برف پر سویا ہوا تھا. میں نے اسے کہا کیا تمہیں سردی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیا اسے سردی گرمی کی تکلیف معلوم نہیں ہوتی. تو دوستان محترم، جب انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی. محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. بس اے دوست، ہمارے اوپر لازم ہے کہ غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں ناراض تو نہیں کر بیٹھے. ہم اس کی محبت کا دامن بھر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور غیر اللہ سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں. جتنا ہم غیر اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متمنی اور طالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم فرمائے گا.